صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکتہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ محترم حاضرین کرام، آج ہم سب ربیع الاول شریف کی بابرکت مہینے میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہفتہ وار محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا، یہاں پر بیٹھنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، ہمیں اس دنیا میں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اور ایک مخصوص مدت تک ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، پھر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے، اس دنیا سے وہ روانہ ہو جانا ہے۔ عمومی طور پہ، عام طور پہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے چار عالم میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہماری روح کو تخلیق فرمایا، تو جب ہماری روح جس عالم میں رہتی تھی اس کو کہتے تھے عالم ارواح۔ عالم ارواح سے ہم آئے اس عالم جہاں میں، اس عالم میں، جس عالم میں عرضی میں ہم موجود ہیں، یہ ایک عالم ہے۔ وہ ایک دنیا تھی جو عالم ارواح تھی۔ اب اس دنیا میں ہم آئے، جب ہماری روح کو جسم میں داخل کر دیا گیا، سو ہم ایک انسان کی صورت میں یہاں موجود ہیں۔ پھر جب یہ روح اس جسم سے نکل جائے گی تو ہم مر جائیں گے۔ جب مر جائیں گے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ قبر میں چلے جائیں گے۔ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو قبر سے لے کر حشر تک جو عالم ہوگا، جو جہان ہوگا، وہ ہوگا عالم برزخ۔ وہ کون سی زندگی ہوگی؟ برزخ کی زندگی۔ وہ برزخ کی لائف اور زندگی ہوگی، اور اس برزخ میں بھی ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس برزخ سے بھی ہم نکالے جائیں گے کس دن؟ جس دن روز حشر ہوگا۔ پھر ہم چلے جائیں گے عالم حشر میں۔ وہ ہمارے اور آپ کا، ہم سب کا ایک وہ عالم ہوگا کہ بس اس میں وہاں جو زندگی ہوگی وہ پھر ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، پھر اس میں موت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ارواح میں ہمیں رکھا، ارواح کے بعد پھر ہمیں عالم اجسام میں رکھا جس عالم میں ہم موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم عالم برزخ میں جائیں گے، اس کے بعد ہم عالم حشر میں جائیں گے۔ یہ ایک ٹرانزیشن ہے، یہ ایک سفر ہے جو انسان کا چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس روح کی صورت میں ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں یہیں رکھا جائے گا، دنیا میں نہیں لایا جائے گا، تو ہمارے پاس اس وقت وہ ذہن نہیں تھا۔ اللہ نے اس وقت عالم ارواح میں ہمارے ذہن، جسم، ہاتھ پاؤں سے ہم مبرہ تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں وہ خیال بھی نہیں کہ ہم وہاں کس حالت، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں ارواح میں رکھا ہے۔ ہماری روح اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اس کے بعد پھر اس کو اس بشری پیکر میں ڈالا اور اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب ہم اس دنیا میں، کوئی رہے گا 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال، کوئی 120 سال، جتنی بھی زندگی جس کو دی ہے، اس دنیا کے اس اسپین آف لائف میں ہم نے گزارنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے خبر۔ کیونکہ حالیہ کچھ دنوں میں ایک ایسے واقعات ہوئے کہ قبرستان میں جانا ہوا، تو دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے قبر کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ہم اس وقت قبر کو یاد بھی کیے ہوئے نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہر جمعرات کو ہمارے والد صاحب ہمیں انگلی پکڑ کے لے کے جایا کرتے تھے ہمارے دادا جان اور دادی جان کے قبروں۔ ہر جمعرات کو معمول تھا، اور پورے کے پورے ہم نہیں، ہمارے جتنے کزنز ہوتے تھے ہم سب کے سب پیدل جاتے تھے۔ اب حالات یہ ہو گئے کہ ہم قبرستان کس وقت جاتے ہیں؟ جب کسی کی موت، میت ہو جاتی، کسی کی تدفین میں اگر کوئی بہت ہی قریبی ہو تو تدفین میں چلے جاتے ہیں، ورنہ جنازہ پڑھا اور 2 منٹ میں وہاں سے بس پڑھ کے دعا مانگی اور سیدھا دوبارہ اپنے کام۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ میں اس بات کے بارے میں فرمایا گیا کہ انسان کی قبر ایک دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے جس نے اس کی قبر میں آنا ہوتا ہے۔ اس کو، جیسے میری قبر ہے تو وہ قبر مجھے 70 مرتبہ دن میں یاد کرتی ہے۔
70 مرتبہ کہ اے بندے تو دنیا میں چل رہا ہے، تو نے ایک دن میرے اندر آنا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دل کا زنگ کیسے دور ہو، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اور قبر کے خیال سے، قبر کو یاد رکھنے سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بندہ اپنے قبر 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، بندہ کتنی مرتبہ اپنی قبر کو یاد کرتا ہے؟ ایک مرتبہ بھی ہم یاد نہیں کرتے. ہم تو کئی مہینے، ہمیں تو پتہ ہے زندگیوں کو تو کہیں ہمارا حال تو یہ، آپ تو نیک لوگ بیٹھے، ہمارا تو حال یہ کہ ہم نے کبھی سوچا تک نہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے کبھی. ہم تو سمجھتے ہیں یہی زندگی اور یہیں رہنا ہے اور یہیں پہ بسنا اور یہیں ہمارا تو کوئی نہیں. مگر ہم بحیثیت مسلمان اس چیز کو کیوں فراموش کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے کل قبر میں اترنا ہے، ہم نے کل قبر میں جانا ہے. آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، پھر اس سے چھوٹا آئے گا، مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں. ہو سکتا ہے پوتا چلا جائے، ہو سکتا ہے بیٹا پہلے چلا جائے، ہو سکتا ہے باپ چلا جائے، ابھی اس کا باپ بیٹھا ہو، اس کی کوئی چھوٹا بھائی چلا جائے، بڑا بھائی موجود ہو. اس طرح کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باعث عبرت رکھی ہے. جب قبر میں انسان جاتا ہے، انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے اس دنیا سے، جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور صرف اس کا جسم رہ جاتا ہے، تو ہمیں اسی کو دیکھنا چاہیے کہ اب جیتا جاگتا انسان تھا، پتہ چلا بھی فلاں شخص کی موت ہو گئی، وہ انتقال کر گئے. اب آپ وہاں پہ گئے تو سب سے پہلے کیا پوچھا جاتا ہے؟ بھائی جنازے کا کیا پروگرام، تدفین کا کیا پروگرام. جلد سے جلد جو اس کے پیارے ہوتے ہیں، کون پیارے؟ جن کے لیے اس شخص نے مال کمایا ہوتا ہے، جائیداد بنائی ہوتی ہے، بینک بیلنس بنایا ہوتا ہے، دوڑ دھوپ کی ہوتی ہے، کبھی نماز چھوڑی ہوتی ہے، کبھی روزہ چھوڑا ہوتا ہے، کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہوتا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہوتا ہے. کس کے لیے؟ کہ یہ میرے پاس آ جائے، یہ مال آ جائے، یہ پلاٹ آ جائے، یہ چیز میں کما لوں، یہاں پہنچ جاؤں، اس نوکری میں اس کو خوش کر دوں، پیسے ہاتھ میں آ جائیں. وہ دنیا اسباب مال جو کچھ میں نے جمع کیا ہوتا ہے، کن کے لیے جمع کیا ہوتا ہے؟ جن کے لیے جمع کیا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جلدی کرو یار، جلدی جلدی اٹھاؤ جلدی. کوئی پنجابی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جنہ دے خاطر تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. کہتے ہیں کہ جن کی خاطر تو نے گناہ کمائے وہ گھر والے تیرے کدھر ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ تو پیر پھیلائے اپنے صحن میں لیٹا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کڈو کڈو کر دے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں چلو نکالو اس کو، جلدی نکالو گھر سے. تو وہ جن کے لیے تم نے سب کچھ کیا، کرنا ضروری ہے، ہمارا اسلامی شرعی فریضہ ہے، مگر اس کے لیے دین کو دور کر دینا. اب دیکھیں نا دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے نہیں یار آج چھوڑا جی، محفل میں نہیں جا رہا یار، فلاں کام بھی تو کرنا ہے. چلے محفل تو نفلی عبادت ہے، بندہ کہتا ہے اذان ہوئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ کہتا ہے یار میں یہ کام تو کر لوں، اگر یہ نہیں کروں گا تو یار نماز تو چلو میں پڑھ لیتا ہوں کہ یہ کام تو کر لوں، دفتر کا کام میں ہوں، کاروبار میں ہوں، کہیں جا رہا ہوں کہیں آ رہا ہوں، کیا کرتا ہوں نماز کو پس پیش کر دیتا اور دنیا کے اور کاموں کو پیچھے کر دیتے. کس کے لیے؟ دنیا کے. دنیا کے کاموں سے مطلب نماز، شریعت کے کاموں کو پیچھے کر دیتے. اور کیا ہوتا ہے کہ اپنے دنیا کی، یعنی ہم اگر اپنا خود جائزہ لیں، میں اپنے تجزیہ کروں، آپ اپنا تجزیہ کریں، ہم سب اپنا تجزیہ کریں، تو ہم خود اس بات کو اسیس کر کے اس نتیجے پہنچیں گے کہ ہمارا دل، ہمارا دماغ دنیا میں زیادہ لگا ہوا ہے بنسبت دین کے. دین کا مطلب ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول پاک کے احکامات کی طرف، نماز کی طرف. دیکھیے نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی نہیں کہ میں آپ سب کو کوئی احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سب غلط ہیں، میں بہت اچھا ہوں. نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے اپنے حالات، میں اپنے پاس دیکھوں تو میں کہتا ہوں یار میری نوکری کا، یار یہ چیز چلو تھوڑا سا دیر کر دو، پہلے یہ کام کر دو، پہلے اس دنیا یہ کر دو، پہلے باس کو خوش کر دو، پہلے فلاں کام کر دو. کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی دنیا میں رہا ہوں. یاد رکھو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو دور گزر رہا ہے، یہ اتنی تیزی سے ہم اپنی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں اندازہ تک نہیں کہ کل ہمیں قبر میں اترنا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی، یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اور باپ کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، یہ اس کی شان بے نیازی ہے. جب اس نے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو میرے اور آپ کے بچے کس لائق ہیں؟
اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی صحت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی ایمان والی عطا فرمائے، مگر ہمیں موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، بے شک اور ہمیں اپنے قبر کے لیے انتظام کرنا چاہیے کہ جب ہم اس گھڑے میں اتریں گے، جب سلیبیں ڈال کے قبر کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی تو اندھیرا دھوپ ہوگا، تو ہم دنیا میں ایسا انتظام کر کے جائیں کہ جیسے ہی وہ اندھیرا ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں پہ ہماری نمازوں کے چراغ روشن کر دے، کہیں پہ ہمارے قرآن کی تلاوت کے چراغ روشن ہو جائیں، کہیں پہ روزے ہمارے لیے ڈھال بن جائیں، کہیں پہ ہمارے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، اس اندھیری قبر میں جنت کے دروازوں سے ہمیں ہوا آنی شروع ہو جائے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، یہ قرآن میں ملتا ہے کہ بندوں ایسے ایسے کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں قبر میں بھی اور حشر میں تمہیں آسانیاں عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جب وہ قبر میں اس کی پہلی رات ہوتی ہے، جب اس کو دفن کرنے والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں، جب دفن کرنے والے دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک سے مفہوم دیا گیا، سنیے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز مردہ سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور دو فرشتے کیسے آتے ہیں آپ سنیں۔ وہ دو فرشتے آتے ہیں، جیسے ہی اس کے پیارے، اس کے چاہنے والے اس کو قبر میں اتار کے مٹی ڈال کے جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو کتنے فرشتے آتے ہیں؟ دو فرشتے۔ اور وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ اپنے دانتوں سے قبر کی مٹی کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، ان کے بدن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، سیاہ رنگ ہوتا ہے ان کا چہرے کا، اور آنکھیں سیاہ اور نیلی ہوتی ہیں، اور آنکھیں دیگ کی برابر اور شعلے کی طرح دہک رہی ہوتی ہیں۔ یہ منظر میں نے بھی دیکھنا ہے، یہ منظر آپ نے بھی دیکھنا ہے، یہ ہر انسان نے یہ منظر دیکھنا ہے۔ اور ان کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے ہوتے ہیں جن سے وہ زمین چیر کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ جو دو فرشتے ہوتے ہیں ان کا نام ہے، ایک کا نام ہے منکر، ایک کا نام ہے نکیر۔ یہی فرشتے کیا نام ہے؟ یہ نہیں، وہ دو الگ فرشتے، وہ تو نیکی اور بدی کے فرشتے ہیں نا۔ جو قبر میں آئیں گے وہ منکر نکیر ہوں گے، ایک کا نام منکر ہوگا، دوسرے کا نام نکیر ہوگا۔ اب وہ آ کر کیا کریں گے؟ اب سنیے، وہ جیسے قبر میں داخل ہوتے ہیں تو مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور چھڑک کو اٹھاتے، اٹھو، جھنجھوڑتے ہیں، نہایت سختی اور کرخت آواز میں اٹھاتے ہیں۔ مردہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، اس سے پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب یہ ہمیں اس کی تیاری کہاں کرنی ہے؟ اس دنیا میں کرنی، کہ کل جب قبر میں یہ سوال کرنے والے ہمارے پاس آئیں، اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے، کوئی چھوٹے گا نہیں ہے، کوئی یہ سوچے گا نہیں یار میں تو بڑا پکا نمازی ہوں، یا میں تو کوئی میرے لیے کیا مسئلہ ہے، میں تو دیکھ لوں گا یار، نہیں، اس کے لیے وہ حالات ہیں جس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ ہم کس دوم میں ہیں، ہمیں کس بات سے ہمیں دھوکا اور ہمیں کس بات سے شائبہ ہوا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو نہیں سنتے۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے ماتھے میں پسینہ آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات پاک میں وہ عمل کر کے دکھایا کہ ہمارے لیے وہ مشعل راہ۔ تو جب اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو پہلا سوال کیا جاتا ہے من ربو کا، کرخت انداز میں وہ دونوں بھیانک شکلوں والے فرشتے یہ پکارتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ کن کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ تین سوال ہر مردے سے کیے جائیں گے، ہر مرنے والے سے جو قبر میں جائے گا سب سے پہلے اس سے یہ تین سوال کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان جوابات کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور مفسرین اور محدثین یہ کہتے ہیں پہلا سوال اگر کسی نے نہیں دیا جان چھوٹ جائے گی، دوسرا سوال کا جواب نہیں دیا جان چھوٹ جائے گی، مگر اگر تیسرا سوال نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں فیصلہ ہو جائے۔ یہ جو
जन्नत और जहन्नम का फैसला जो आलम बरज़ख में होना है, कब्र में, वो किस पे होना है? तीसरे सवाल पर होना है। किसमें? नबी करीम अलैहिस्सलाम की शबी दिखाई जाएगी या हुजूर खुद कब्र में तशरीफ लाएंगे। ये दोनों बातें उलमा ने कही कि हुजूर खुद तशरीफ लाएंगे या हुजूर अलैहिस्सलाम की शबी मुबारक दिखाई जाएगी, या नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो शबी मुबारक है वो इंसान को कब्र में एक ऐसा खिड़की खोल दी जाएगी जो दूर से बंदा देखेगा और फरिश्ते कहेंगे बता इनके बारे में तू क्या कहा करता था। तो अगर तीसरे सवाल पे उसने ये कह दिया कि ये तो मेरे आका और मौला है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि बात ये कि हर बंदे ने तो नहीं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा हुआ, वो तो कोई खुशनसीब होता है जिसको ज़ियारत होती है, हर बंदा तो नहीं देखता, तो वो कैसे पहचानेगा? तो उलमाए किराम ये कहते हैं कि ईमान उसको पहचानवाएगा नबी करीम अलैहिस्सलाम। जो उसका ईमान होगा, जिस ईमान के साथ वो कब्र में उतरेगा, अल्लाह ताला उसकी बरकत से नबी अलैहिस्सलाम की पहचान उसको अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फिर बात वहीं पर आ गई कि ये जो इम्तिहान गाह है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, सवाल ये है कि हम ऐसा कौन सा अमल कर रहे हैं कि कल जब कब्र में जाएंगे तो हमें ये 3 सवाल करने में आसानी हो। ये मैं भी सोचूं, ये आप भी सोचें, ये हमारे लिए भी सवालिया निशान है, ये आपके लिए भी सवालिया निशान, ये हम सबके लिए सवालिया निशान है। हम रोजाना सोचें, अपने जहन में ये बात रखें कि जब कब्र में हमें ये 3 काम कहे जाए तो हम 3 बातें सवाल पूछे जाएं तो हम क्या इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? बता दें जवाब, पहले दूसरे सवाल के जवाब ही बता दें। जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बैठे हुए बैठे फिर भी बताने में क्या? तो मन रखूंगा तो इस बच्चे से पूछेंगे ये भी बताएगा मेरा रब कौन, उससे पूछा जाए कि तेरा रब कौन है, वो कहेगा मेरा रब मेरा अल्लाह है। ईमान बोलेगा ना, और तो कुछ नहीं बोलेगा। ये नहीं बोलेगा उस वक्त अकल काम करेगी, अच्छा ये फरिश्तों को मैं धोखा दे दूं, उनको धोखा थोड़ी दिया जा सकता, उसको तो धोखा, फ्रेब, झूठ, ये सब चीजें इस दुनिया में खत्म हो चुकी होंगी। उस वक्त तो जबान बोलेगी तो ईमान की ताकत से बोलेगी, और ईमान से बंदा बोलेगा कि उस वक्त मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्या होगा कि उस वक्त जो कहेगा वो ये कहेगा कि पूछा जाएगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा मेरा रब मेरा अल्लाह है। वो कहेगा माँ दीनू का, इंशाअल्लाह हम कहेंगे हमारा दीन इस्लाम है। आप कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें तौफीक दे। देखिए इस पर फैसला होना है। क्या फैसला होना भी सुनिए। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? कहा जाएगा कि तेरा, वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। फिर जब नबी अलैहिस्सलाम की शबीह मुबारका दिखाई जाए, जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हमारी कब्र पे, हमारे उस अंधेरे घड़े में हमारे आंखों को तशरीफ ले आए और अपने नूरानी चेहरे से उसकी नूरानियत से हमारी कब्रें मुनव्वर हो जाए, तो फिर हमारे जुबानों पर आए कि ये तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही तो है जिनकी महफिल में मैं जाया करता था, यही तो है जिनकी मैं नाते पढ़ा करता था, यही तो है जिनकी मैं सराखानी में हिस्सा लिया करता था, जिनके लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया करता था, जिनकी खातिर अपनी जान को अपनी हथेली पर, यही तो है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु। जब ये ईमान बोलेगा, जब इंसान ये कब्र में तैयार, अगर दुनिया में इस चीज की तैयारी हो गई, अगर इश्क और प्यार और मोहब्बत मुस्तफा हमारे दिलों में जागृति हो गया, तो यकीन रखिए कि फिर आवाज आएगी जब इंसान ये तीनों सवालों में कामयाब हो जाएगा, तो एक मुनादी देने वाला, कौन? एक पुकारने वाला, मुनादी देने वाला पुकारेगा, ए बंदे तेरा ठिकाना दोज़ख था, ये देख। फिर दोज़ख की खिड़की खोल के दिखाया जाएगा, देख तेरा ठिकाना ये था, मगर चूंकि तूने नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात को पहचान लिया, इन सवालों के जवाब दे दिए, तो इम्तिहान गाह में कामयाब हो गया। जब कामयाब हो गया तो तेरे लिए जन्नत की खिड़की खोली जा रही है। अब सो जा आसानी के साथ, अब सुकून के साथ सो जा। अब जब हशर में उठाया जाएगा तब तक तेरी कब्र में जन्नती हवाएं जारी हो जाएंगी। और अगर ये ना पहचान सका और उसका ईमान इस काबिल ना हुआ, अल्लाह ना करे, माअज़ल्लाह, अगर ऐसा ना हुआ, अल्लाह से, अल्लाह ताला हमें इस वक्त से महफूज रखे कि हम ऐसे इस इम्तिहान में फेल हो जाएं, उन 3 सवालों के जवाब ना दे सके, तो फिर क्या कहा जाएगा कि जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी और उस बंदे को अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम अलैहिस्सलाम का सदका, अल्लाह ताला हमारे ऊपर हमारे हालों पर रहम फरमाए। दुनिया की जिंदगी डिपेंड करता है किस पर? दुनिया की जिंदगी, ये जो हम जिस जिंदगी में जी रहे हैं ना, इस पर डिपेंड करता है।
سارا انحصار یہاں پر ہے، سارا انحصار اس زندگی پر ہے. اگر یہاں پہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، فراڈ کیا ہوگا، نمازیں چھوڑی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کے پیسے دبا لیے ہوں گے، کسی کو جھوٹ بول کے فراڈ کر کے اس کو دھوکہ دے کے بڑی خوشی محسوس کر لی ہوگی، نمازیں چھوڑی ہوں گی، دین کے کاموں میں رکاوٹ بنے ہوں گے خدا نخواستہ، اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں نہ بسائی ہوگی، تو پھر وہ 3 سوال کے جواب دینا مشکل ہوگا. کیونکہ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر قبر میں کامیاب ہو گئے تو آخرت تک کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان سوالوں کے جوابات اور تیاری کرنے کی توفیق نصیب. آمین. علینا الا البلاغ. آمین. کچھ کہہ رہے ہیں؟